میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اسی کو لے لیتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر شوہر کو طلاق کے الفاظ کے بارے میں شک ہو، مثلا میں نے فیوچر کے کہے تھے یا پاسٹ کے کہے تھے، تو شک میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے انگلش میں جملہ سینٹنس بیان کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. گیو کے الفاظ 2 دفعہ انہوں نے کر دیے، تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اب یہ ہے کنڈیشنل طلاق، مشروط طلاق، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں. اگر تم طلاق چاہتی ہو، اگر آپ واقعی اس وقت طلاق چاہ رہی تھیں، آپ نے مطالبہ کیا تھا، اس پر شوہر نے کہا کہ اچھا تم طلاق چاہتی ہو تو چلے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو پھر یہ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. یا پھر اس وقت آپ کا مطالبہ نہیں تھا تو سمجھ لیں پھر مشروط کیا کہ اگر تم چاہتی ہو یس کرو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اگر آپ کہتی ہیں یس میں طلاق چاہتی ہوں تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ اس کا مطلب تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اگر ایک تو ہے آپ کا مطالبہ طلاق، اس پر شوہر یہ کہہ رہا ہے اگر تم طلاق چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، فوراً طلاق پڑ جائے گی. اب ہاں کہنا یا ہو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب میں 18 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے بار بار سمجھاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ علم دین سیکھیں. اگر آپ حقوق زوجین کورس کر لیتے، ہماری اکیڈمی سے کر لیجئے، آن لائن کورس کر لیجئے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت سارے مسائل کو جانتا ہے، زبان کی احتیاط حاصل ہوتی ہے. وہ کوئی چیز نادانستہ طور پہ کہہ کے شریعت کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے غلط کر دیا ہے. جب ہم کچھ سیکھتے ہی نہیں پھر ہم ایک دم میدان شریعت میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کا جواب تو بہرحال میں ایک تو آپ کو دے چکا ہوں. تو بہن آپ علم سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی ان کو سکھوائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہو جاتے ہیں اس میں ضد نہیں کی جاتی. علماء کرام جو جواب دیتے ہیں ان کو آپ قبول کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. اگر واقعی آپ طلاق چاہتی تھی، شوہر نے اس کے جواب میں یہ جملے کہے تھے، آپ طلاق ہو گئی. اب آپ لوگ اگر 3 حیض اس طلاق کے بعد نہیں گزرے، 3 حیض نہیں گزرے، تو پھر آپ لوگ اور اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ مل کے 2 کے ساتھ ملے گی تو 3 ہو جائے گی، پھر تو حلالہ ہے. لیکن اگر پہلے 1 طلاق دی تھی فرض کر لیں تو یہ مل کے 2، یا پہلے 1 بھی نہیں تھی تو پھر یہ پہلی ہی طلاق ہوگی، اور ابھی حیض چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو جدید نکاح کی بھی حاجت نہیں، آپ ساتھ رہ سکتے ہیں. میاں بیوی والا کوئی بھی معاملہ کر لیں یا شوہر زبان سے کہہ دے میں نے تم سے رجوع کیا، آپ کا نکاح باقی رہے گا. طلاق ہو جائے گی لیکن آگے شوہر اگر 1 پہلے دی تھی یہ دوسری ہوئی تو 1 طلاق کا مالک رہے گا، اگر یہی پہلی تھی تو 2 طلاق کا مالک رہے گا. اور فرض کر لیں اگر اس واقعے کو ٹائم گزر چکا ہے، آپ کے 3 حیض اس کے بعد گزر چکے تھے، تو آپ کی عدت گویا کہ تمام ہو گئی. اب آپ جدید نکاح کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہ خدا را یہ ضروری علوم سیکھ لیجئے، ورنہ آپ نہیں سیکھیں گے. یہ تو بہن کو خدشہ تھا، خوف خدا بھی تھا، ایک فکر تھی، ایک احساس ذمہ داری تھی تو معلوم کر لیا. مجھے تو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد، اس طرح کی خطائیں کرنے کے بعد یہ شعور تک نہیں رکھتے کہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اور رزلٹ کب نکلتا ہے؟ 16 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد. اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہو جائے گی کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تو سیکھا کیوں نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سیکھو، اہل علم سے سوال کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس لیے میری بہن آپ فوراً سے پیشتر علم سیکھیے.